السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ 1 سبق نمبر 3 زمین اور جانداروں کی دنیا اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ کیا کریں گے بھلا؟ دھوپ میں گھومنے سے جلد پر دھبے پڑ گئے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب یہاں پر دیا ہوا ہے اور اسے ہمیں عملی طور پر بھی کرنا ہوگا۔ سورج کی شعاؤں میں جلد کو نقصان پہنچانے والے اجزاء ہوتے ہیں، اس لیے سورج کی تیز شعاؤں سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے۔ اگر تیز دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو جسم کے تمام کھلے حصے ڈھانکنے والے لباس پہنے جائے، چھتری اور ٹوپی کا استعمال کیا جائے، دھوپ سے بچائے رکھنے والی کریم وغیرہ کا استعمال کریں، چہرے پر رومال یا دوپٹہ رکھ کے گھر پہنچ کر چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس طرح سورج کی تیز دھوپ سے جلد کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں، خوردبینی جاندار کیوں اہمیت رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہوائی کرہ کی تمام تہوں میں خوردبینی جاندار موجود رہتے ہیں۔ یہ جاندار پیچیدہ مرکبات کی تحلیل میں مدد کرتے ہیں۔ نباتات اور جانوروں کی غذائی زنجیر میں بھی یہ اہم افعال انجام دیتے ہیں۔ غذا میں موجود پیچیدہ نامیاتی مرکبات کی تحلیل کر کے انہیں سادہ مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح مردہ جانداروں اور فضلات اور بیکار مادوں کی بھی تحلیل کرتے ہیں، اور پھر یہ مادے مٹی اور معدنیات میں شامل ہو کر ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر خوردبینی جاندار نہ ہو تو زمین پر ہر طرف بیکار اور نقصان دہ مادوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اس لیے خوردبینی جاندار زمین پر اہمیت رکھتے ہیں۔ سمندر سے حاصل ہونے والی غذا کے بارے میں غور کیجیے، معلومات حاصل کیجیے اور 10 سطریں لکھیے۔ یہاں پر آپ کو سمندر سے حاصل ہونے والی غذا کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ سمندر میں بے شمار قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر دیگر جانداروں کے لیے غذا مہیا کراتے ہیں۔ نمبر 2، بے شمار قسم کی مچھلیاں سمندر میں پائی جاتی ہے جو غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 3، سمندری جانداروں اور مچھلیوں میں پروٹین اور چربی کے تیزاب پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ غذائی اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، سخت کھول والے سمندری جاندار جیسے جھینگے، کیکڑے وغیرہ دنیا بھر میں مزیدار غذا کے طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، سیپ، موتی، گھونگے وغیرہ بھی غذا کے کام آتے ہیں۔ نمبر 6، سمندر میں پائی جانے والی کائی کی مختلف قسمیں کئی ایشیائی ممالک بطور غذا استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 7، ان کا استعمال مختلف قسم کی جیلی اور پوڈنگ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ نمبر 9، سمندر سے نمک حاصل ہوتا ہے جو ہماری غذا کا اہم جز ہے۔ نمبر 10، چھوٹے بچے جھینگے اور مچھلی سے تیار کی گئی لذیذ قسم کی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں۔ سمندری جانداروں کے اہم اعضاء سے تیل اور دوائی وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، بادل کس شے سے بنتے ہیں؟ جواب، سورج کی حرارت سے زمین پر پایا جانے والا پانی مسلسل بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بھاپ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے وہ کرۂ ہوا میں بلندی پر جاتی ہے۔ بلندی پر جاتے ہوئے وہ ٹھنڈی ہو کر اس کی تکثیف ہوتی ہے اور پانی کی نہایت چھوٹے اور ہلکے ذرات بادل کی شکل میں آسمان پر تیرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، حیاتی کرہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، زمین پر ہر طرف یعنی زمین پر
پانی اور ہوا میں مختلف قسم کی نباتات، حیوانات اور خردبینی جاندار پائے جاتے ہیں۔ کرۂ حجر، کرۂ آب اور کرۂ ہوا میں جاندار موجود ہوتے ہیں۔ ان کروں میں پائے جانے والے تمام جانداروں اور ان سے بھرے ہوئے حصے کو مجموعی طور پر حیاتی کرہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کے ارد گرد پائی جانے والی زمین کی مختلف شکلوں کی فہرست بنائیے۔ ان میں سے کسی 2 شکلوں کے بارے میں معلومات لکھیے۔ کا جواب ہے، ہمارے اطراف ایک چھوٹی سی پہاڑی اور ایک کھیل کا میدان ہے۔ کچھ فاصلے پر پہاڑی سلسلے نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان وادیاں اور سطح مرتفع بھی نظر آتے ہیں۔ زمین کی مختلف شکلوں کی فہرست اس طرح سے ہے: پہاڑی، ٹیکری، پہاڑ، وادی، سطح مرتفع اور درے۔ یہاں پر ہم پہاڑی کے متعلق معلومات لکھ رہے ہیں۔ پہاڑی یہ کم اونچائی والا پہاڑ ہوتا ہے۔ اس سے وابستہ زمین ڈھلان رکھتی ہے۔ اس ڈھلوان کی وجہ سے اس پر چڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ زمین کی سطح سے مٹی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، کھیل کا میدان۔ یہ سطح زمین پر سپاٹ ہوتا ہے۔ کوئی ڈھلان یا چڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ سطح ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال کھیلنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی سطح پر کہیں کہیں گھاس اگاتی ہے۔ ہم اس کے گرد درخت اگا سکتے ہیں۔ ذیل کے 2 جملوں میں زمین کی شکلوں کو ظاہر کرنے والے لفظوں کو خط کشیدہ کیجیے۔ امین کا گھر پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اس میں آپ کو یہاں پر زمین کی شکل کو ظاہر کرنے والے لفظ کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ امین کا گھر پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اس میں کیا آئے گا؟ پہاڑ۔ تو ہم پہاڑ کو کیا کریں گے؟ خط کشیدہ کریں گے۔ نمبر 2 ہے، ماریا سطح مرتفع کے حصے میں رہتی ہے۔ تو یہاں پہ زمین کی شکل بتانے والا لفظ کون سا ہے؟ سطح مرتفع۔ تو ہم سطح مرتفع کو ہم خط کشیدہ کریں گے۔ معلومات لکھیے۔ تبخیر کے بارے میں آپ کو معلومات لکھنا ہے۔ پانی حرارت پا کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو تبخیر کہتے ہیں۔ سورج کی حرارت سے زمین پر پایا جانے والا پانی اسی عمل کی وجہ سے مسلسل بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بھاپ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے کرۂ ہوا میں بلندی پر جاتی ہے۔ بلندی پر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کی تکثیف ہوتی ہے، یعنی بھاپ سے پانی کے باریک ذرات بنتے ہیں۔ باریک ذرات مل کر بڑے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں اور بارش کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ اس طرح تبخیر کی وجہ سے زمین پر موجود پانی دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ اس لیے تبخیر کے عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 2 ہے تکثیف۔ تکثیف کے بارے میں آپ کو یہاں پہ معلومات لکھنی ہے۔ تکثیف کے عمل میں آبی بخارات سرد ہو کر پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سورج کی حرارت سے زمین پر کا پانی بھاپ میں تبدیل ہو کر کرۂ ہوا میں بلندی پر جاتا ہے۔ بلندی پر پانی کی اس بھاپ کی تکثیف ہوتی ہے۔ بھاپ ٹھنڈی ہو کر پانی کے قطروں کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے اور یہ قطرے بارش کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ پانی کی تکثیف بارش جیسے افعال ایک چکر کی طرح جاری رہتے ہیں۔ اسے آبی چکر کہتے ہیں۔ آبی چکر، سورج کی حرارت سے زمین پر پایا جانے والا پانی مسلسل تبخیر ہو کر بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھاپ ہلکی ہونے کی وجہ سے کرۂ ہوا میں بلندی پر جاتی ہے۔ بلندی پر یہ بھاپ ٹھنڈی ہو کر تکثیف کے عمل کی وجہ سے پانی کے قطروں پر تبدیل ہو کر بارش کی شکل میں دوبارہ زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس طرح پانی کی تبخیر، تکثیف اور پھر بارش جیسے افعال ایک چکر کی طرح جاری رہتے ہیں۔ اسے آبی چکر کہتے ہیں۔ کوئی 2 مثالیں لکھیے۔
موسم سے متعلق تبدیلیاں۔ اس کا جواب ہے نمبر 1 بادلوں کا بننا، نمبر 2 بارش کا ہونا، نمبر 3 کوہرا، نمبر 4 طوفان، نمبر 5 تیز ہوائیں۔ نمبر 2 پانی کی دستیابی کے مقامات۔ اس کا جواب ہے نمبر 1 جھرنے اور چشمے، نمبر 2 کنویں اور بورویل، نمبر 3 جھیلیں اور تالاب، نمبر 4 گلیشیئر، نمبر 5 ندی۔ آبی چکر کا نامزد خاکہ بنائیے۔ آپ کو یہاں پر آبی چکر کا خاکہ بنانا ہے۔